اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو عذاب دینے کے لیے اللہ دو طریقے کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ ان کو آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ عذاب دینے سے پہلے کیا ہے؟ دو طریقے آزمائے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ ان کو عارضی تکالیف اور پریشانیوں اور مصیبتوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ ڈالا جاتا ہے، تاکہ وہ کیا کریں؟ توبہ کر لیں اور واپس آ جائیں اور اللہ کے عذاب سے کیا ہو جائے؟ بچ جائیں۔ دوسرا طریقہ کہ ان کو دنیاوی نعمتیں اور خوشیاں دے دیتا ہے، تاکہ وہ جب دنیا کی جاہ و جلال اور خوبصورتی اور نعمتیں دیکھیں گے تو اس پر کیا کریں گے؟ شکر ادا کریں گے اور یوں میرے عذاب سے بچ جائیں گے۔ عذاب سے بچنے کے یوں معلوم ہوا کہ دو طریقے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں۔ پہلا توبہ اور دوسرا اس کی نعمتوں کا شکر۔ سب سے پہلا تصور تو یہ کیا جاتا ہے نا کہ اب دیکھیں کہ آج سے 1450-1500 سال پہلے ساری کائنات کا بادشاہوں کا بادشاہ اور مالک الملک اپنے ایک محبوب کو باتیں سنا رہے ہیں۔ قرآن کو بندہ دیکھے نا تو تصور کرے، ایک ہمارا بزرگ اور بڑا بات کرتا ہے، ہم توجہ سے سنتے ہیں، استاد بات کرتا ہے توجہ، پیر بات کرتا ہے توجہ سنتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا صرف ایک محبوب ہے اور اس جیسا اللہ نے اپنی کائنات کے اندر اور بنایا بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بڑی امتوں کی طرف رسول بھیجے اور ہم نے یہی دونوں طریقے ان کے لیے کیے۔ پہلا کہ ان کو کیا کیا؟ بالباساء والضراء، عذاب اور تکلیف میں، سختی اور تکلیف میں۔ کیوں؟ مقصد کیا تھا تکلیف اور پریشانیوں میں؟ کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو ہم نے تکلیف اور پریشانیاں دیں۔ یتضرعون، تاکہ وہ کر رہے ہیں تضرع کریں، عاجزی کریں میرے سامنے، لوٹ آئیں واپس اور ان جو غلطیاں اور نافرمانیاں کر رہے ہیں اس سے بچیں۔ پھر نہ ہوا ایسا، انہوں نے کوئی عاجزی نہیں کی، آیا ان پر ہمارا عذاب تو عاجزی انہوں نے نہیں کی۔ جب عذاب آ گیا تو وہ مایوس ہو گئے، اور اللہ سے نا امیدی اور مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے۔ کافر لوگ مایوس اور نا امید ہوتے ہیں، مومن کبھی بھی نا امید اور مایوس نہیں ہوتا۔ آج شادی ہوگی کل بچہ نہیں ہوا، چل پڑے جی، فلاں سے داغا، فلاں جگہ پہ شلوار لٹکا دیں، فلاں جگہ پر فلاں کر دیں، فلاں، ضلالت ہی ضلالت۔ ایسے ہی ہے نا، فلاں سے تعویذ لے آئیں، فلاں سے یہ کر لیں، فلاں سے یہ کر لیں۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں عذاب آ گیا تھا، لوٹ آتے پھر ہم معاف کر دیں۔ رب العالمین جو ہوا رحمت، اور اللہ نے آیت کا اختتام جو میں نے کیا ہے وہ رب العالمین ہے، رب وہ ہے تمام جہانوں، کوئی اور نہیں ہے۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، عذاب آنے اور سخت ہو گئے ان کے دل۔ جب دل سخت ہو جائیں، کیونکہ سب سے بڑا انسان کے اندر جو محور اور مرکز ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا دل، وہی سخت ہو گیا تو انہوں نے کدھر رجوع؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اوپر سے شیطان نے اپنا کام ڈال دیا۔ جب انسان کے دل سخت ہو گئے تو شیطان نے اپنے اعمال کو کیا کر دیا؟ انہی کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا۔ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، خوبصورت کر دیا۔ اے چنگا کم ہے جڑا تسی کر رہے ہو، کوئی ضرورت نہیں رب کو معافی منگن دی۔ عذاب آ گیا، چلو اے خوبصورت کر کے، زینا خوبصورت کے جڑا کم تسی کر رہے ہو اے ہی چنگا کم ہے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، قرآن کے مخالف، سنت کے مخالف، حدیث کے مخالف، اہل بیت کے مخالف، صحابہ کے مخالف کہتے ہیں یہی تو اچھا کام ہے، اور پھر شیطان تھپکی لگاتا ہے کہ بالکل یہی ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں۔ زین لہم الشیطان، جو وہ کر رہے تھے اسی کام کو انہوں نے خوبصورت، شیطان نے اس کو خوبصورت کر کے دیا۔ پس جب بلا دی انہوں نے جو نصیحت کی گئی تھی، کون سی نصیحت؟ کہ قرآن کی طرف آ جاؤ۔ پہلی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور ان نبیوں کی جو تعلیمات ہیں، موٹا لفظ سمجھیں وہ نصیحت کہ اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، بس۔ التوحید ہوا رأس الطاعات، حدیث ہے، ساریوں نیکیوں کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں التوحید
التوحید التوحید علیہ اجماع الکل. لوگوں یہ جو توحید 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 والا مسئلہ ہے یہ صرف ایک نبی نہیں سارے نبیوں کا مسئلہ ہے. اسی پہ امت کو اتفاق اور اتحاد کا درس دیا جا سکتا ہے وگرنہ نہیں ہے. بندہ کہے کہ فلاں لے لیں فلاں، جتنی مرضی کنفرنسیں کر لیں جتنی مرضی دعوتیں کر لیں، امت اگر اکٹھی ہو سکتی ہے تو وہ کس پر؟ توحید پر. فتحنا علیہم ابواب کل شیء. یہ جو اوپر تذکرہ کیا گیا امام طبری لکھتے ہیں یہ استدراج ہے. جب دنیاوی نعمتوں کو بتا دیا گیا کہ دنیاوی نعمتیں اتنی دے دی جائیں کہ ڈوب جائے بندہ غفلت کے اندر، یہ استدراج ہو گیا. ٹھیک ہے. اور امام قرطبی نے لکھا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کھول دیا ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے. ایسا لوگاں کدی کدی فرمائندے امام قرطبی، لوگ دنیاوی مال زیادہ آ جائے نا تو خوشی سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں کبھی کبھی دنیا کی نعمتیں اور زیادہ مال اللہ کا عذاب ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے. اللہ زیادہ دنیا دے کر تمہیں آزمائش میں مبتلا کر رہے اور یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ شکر کریں گے یا نہیں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، خوش ہو گئے، بڑی مال آ گیا، بڑی دنیا آ گئی، بڑی شہرت ہو گئی، بڑی کوٹیاں بنا لی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، خوش ہو گئے. حالانکہ کیا تھا؟ آزمائش تھی. تکلیف سے بھی دے کے تو اللہ نے پھر اس کا دوسرا رخ دے دیا. تصویر کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں نا. انسان کو اپنا چہرہ نہیں نظر آتا، لیکن جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو سمجھ لیتا ہے بھئی اس کی کتنی حیثیت ہے. لیکن دوسروں کے چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں تبھی وہ دوسروں کی غلطیاں نکال رہا ہوتا ہے، اپنی نہیں. اور گھر میں امام غزالی نے تبھی فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرے، مشارطہ کرے، مراقبہ کرے. اپنے آپ کی اصلاح ضروری ہے، پہلے اپنے آپ کو دیکھے، دوسروں کی خود بخود سمجھ آئے. فرحوا بما اوتوا اخذناہم، وہ خوش ہو گئے اس سے جو انہیں دے دی گئی. جب دنیا کے اندر مگن ہو گئے نا، استدراج میں پڑ گئے، غفلت میں ڈوب گئے، اچانک بغتتاً فوراً اللہ نے فوراً اچانک اللہ نے کیا دے دیا؟ انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جتھے دے تھے اتھے ہی جا کھلوتے. پھر وہی مایوس ہو گئے، پریشانی جو پہلی تکلیفوں میں تھے اسی میں پھر دوبارہ چلے گئے. فقوتیا، اللہ فرماتے ہیں اساں کاٹ دیتے. فقوتیا، پس فا آ گیا، پس کاٹ دی گئی دابر القوم، جڑ اس قوم کی، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا. سب تو بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. سب سے بڑا ظلم شرک، اور وہ کسی اور سے نہیں. فَإِنَّهُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ. چونٹی جڑی چلدی ہے، اخفا سپرلیٹو ڈگری یوز کی تھی گئی. سب تو زیادہ چونٹی دا چلنا سب تو زیادہ خاموش ہوندہ ہے. لیکن انسان دی زندگی دے اندر شرک اس طرح بہندا ہے، ایک چونٹی دا چلنا تو محسوس ہو سکتا ہے لیکن شرک دا نہیں. وہ انسانی رگاں دے اندر اس طرح سرایت کرتا ہے. بندہ آتا میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، بہت چنگا کام کر رہا ہوں، لیکن وہ اصل میں شرک ہوتا ہے. اور سب سے بڑا جو انسان اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے وہ کیا ہے؟ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ. الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا. یہ پھر اتنے نہیں تھے نا، ظلم صرف شرک کا نہیں تھا، نبیوں کی توہین تھی. نبیوں کی بات نہ ماننا یہ سب سے بڑی توہین ہوتی ہے. پھر ان کے منہج اور عقیدے کو اختیار نہ کرنا، پھر جو کتاب ان پر نازل کی گئی تھی اس کو نہ ماننا. گناہ پر گناہ تھا، ظلم پر ظلم تھا، زیادتی پر زیادتی تھی. تو اللہ نے دونوں طریقوں سے وقتی پریشانی بھی دی، اس سے وہ بھی مایوس ہو گئے. خوشیاں جب دیں، نعمتیں دیں، ان کے شکر ختم کر دیا، غفلت میں ڈوب دے. تو اللہ نے کیا کر دیا؟ بغتتاً. تو اس کا مطلب ہے کہ جب خوشیاں اور نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اس وقت اللہ کا عذاب اچانک آیا کرتا ہے. اور دوسری بات کہ جب اجتماعی گناہ ہو تو اللہ پھر عذاب بھی اجتماعی بھیجتا ہے، نہ اکٹھا. جلے اکٹھے گناہ ہون، ایک قوم دے اندر سارا گناہ ایکو جہا شرک دا، تو پھر وہ نہیں ہے کہ یہ بچ ویسی تو فلانا نہیں ہو رہا. جڑا چلے وچ ہے تو نہیں، جڑا راتی ہو رومال پا کے تو اللہ ہو وہ نہیں ہے. تو تسبیحاں ونڈیاں منکا تو منکا ٹھاں منکا اس میں نہیں ہے. پھر جب عذاب آ گیا تو پھر سارے اس اجتماعی گناہ میں سارے شریک ہیں، کوئی نہیں. قوم کا واقعہ ہے، ایک بندہ اس میں تھا، اللہ فرمایا عذاب ہی اسی سے شروع کریں. وہ اپنی اصلاح کرتا رہا لیکن قوم نو نہیں، اس کو نہیں بچایا، دوسروں کو نہیں کہا. کہتے ہیں نا لگے رہو، تسی اپنا فٹ رکھو کم. اس دور میں ضرورت ہی کونی کسی نو کہہ دی. والحمدللہ
سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ جتنی بڑی قومیں آئی ہیں ان کی کوئی تعریفیں نہیں ہیں۔ کون کر رہا ہے تعریف؟ فرعون، حامان، ان کے تذکرے قارون کے ہو رہے ہیں؟ ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ نہیں، تعریف اللہ کی۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی، روسی نا کس تھا؟ اللہ دا، الملک للہ، بادشاہت صرف اور صرف اللہ دی ہے، رب العالمین۔ او رب ہے جڑا ایک رب نہیں، سارے جہاناں دا رب ہے، رب المشرق والمغرب، رب المشارق والمغارب، رب المشرقین و رب المغربین، واحد بھی، تثنیہ بھی اور جمع بھی اللہ نے فرمایا۔ اللہ، اور اس واسطے کہ عذاب تو بچنے دے کے طریقے، ان آیتاں تو کہ سمجھ آیا کہ آپ عذاب سے کس طرح بچے؟ قرآن کے ساتھ تعلق، جب قرآن کے ساتھ تعلق جڑے گا اللہ توبہ کی توفیق بھی دیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم بھیج چکے ہیں رسول، إِلَىٰ أُمَمٍ، امتوں کی طرف، من قبلک، آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے مبتلا کیا انہیں، بالباسائی، سختی میں، والضرائی، اور تکلیف میں، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی کریں، فلولا، پھر کیوں نہ ہوا، اذ، جب، جاءہم بأسنا، آیا ان پر سختی عذاب، تضرعوا، تو عاجزی کی انہوں نے، ولیکن قست قلوبہم، بلکہ سخت ہو گئے ان کے دل، وزین لہم الشیطان، اور خوبصورت کر دیے، خوشنما کر دیے ان کے لیے شیطان نے، ما کانوا یعملون، وہ کام جو وہ کرتے تھے، فلما، پس جب نسو، بھلا دی انہوں نے، ما ذکروا بہ، جو نصیحت کی گئی تھی انہیں، فتحنا، تو کھول دیے ہم نے، علیہم، ان پر، ابواب کل شیء، دروازے ہر چیز کے، حتی اذا، یہاں تک کہ جب، فرحوا، وہ خوش ہو گئے، بما، اس سے جو، اوتو، انہیں دی گئی، اخذناہم، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں، بغتتاً، اچانک، فاذا ہم مبلسون، پھر اس وقت وہ مایوس ہو گئے، فقطع، پس کاٹ دی گئی، دابر القومی، جڑ اس قوم کی، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، والحمد، اور سب تعریفیں، للہ، اللہ کے واسطے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے سب جہانوں کا۔